5 لوگ جنہوں نے پتنگ کی تاریخ بدل دی۔ بینجامن فرینکلن۔ جون 1752 میں بینجامن فرینکلن نے پتنگوں کے ساتھ ماحول کا مطالعہ کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے وسیع پیمانے پر موسمیاتی کام ہوا جو 150 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ ہوائی جہاز تیار ہو گیا۔ فرینکلن اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا زمین اور آسمان برقی چارج کی موجودگی میں لیڈن جار کی کنڈکٹنگ تہوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ فلاڈیلفیا میں یادگار طور پر دکھائے گئے تجربے نے ثابت کیا کہ بجلی ہے۔ جون 1752 میں یہ تجربہ کچھ رازداری میں شروع کیا گیا، صرف فرینکلن کے 21 سالہ بیٹے کی مدد اور گواہی کے ساتھ۔ فرینکلن نے اس طنز کے امکان سے خوفزدہ کیا جو عام طور پر سائنس میں ناکام کوششوں میں شامل ہوتا ہے۔ فرینکلن نے طوفان آنے تک انتظار کیا اور پھر ریشم سے بنی اپنی پتنگ اڑانے کے لیے آگے بڑھا۔ ریشم اس وقت دستیاب دیگر مواد سے بہتر بارش کو برداشت کرے گا۔ انہوں نے بہت لمبا انتظار کیا اور یہاں تک کہ اس تجربے کو ختم کرنے پر غور کیا جب بین نے دیکھا کہ چابی سے بندھے ہوئے ریشم کے چند دھاگے سیدھے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد اس نے چابی کو اپنی گھٹلی کے پچھلے حصے کو چھوا اور ایک جھٹکا محسوس کیا۔ اپنے نظریہ کو افسانوی ثابت کرنے میں اس کی بے پناہ خوشی۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ فرینکلن اس تجربے کے دوران نہیں مارا گیا، جیسا کہ دوسرے لوگ جنہوں نے اسے دوبارہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ فرینکلن کی ہدایات کے مطابق تجربہ کرنے کی کوشش کرنے والے بہت سے لوگوں کے کولہوں پر دستک دی گئی۔ یہاں تک کہ فرینکلن نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنی آزمائشوں میں بہت سے ترکی کو مار ڈالا تھا اور اپنے لیڈن جار میں سے ایک کے الزام سے وہ خود بھی بے ہوش ہو گیا تھا۔ آخر کار اس نے اپنی تاروں کو گراؤنڈ کرنا سیکھ لیا۔ پتنگوں کے ساتھ فرینکلن کی دلچسپی اور تجربہ سب کام نہیں تھا۔ کرشن، کشتیوں، گاڑیوں، سلیجز اور دیگر اشیاء کو کھینچنے کے لیے پتنگوں کا استعمال ان کی ابتدائی ایپلی کیشنز میں سے ایک ہے۔ مغرب میں درج پہلی مثالوں میں سے ایک بینجامن فرینکلن کا لڑکپن کا تجربہ ہے۔ گرمیوں کے ایک اچھے دن نوجوان بین کاغذی پتنگ اڑا رہا تھا۔ وہ ایک تالاب پر پہنچا جو 1 میل چوڑا تھا۔ اس نے اپنی پتنگ باندھی اور تیرنے کے لیے آگے بڑھا، اور اپنی پتنگ کے بارے میں سوچا۔ وہ ان 2 خوشگوار سرگرمیوں کو یکجا کرنا چاہتا تھا۔ بین فرینکلن کی تصویر نوجوان فرینکلن کی اپنی سوانح عمری کی تحریروں میں سے ایک مختصر بیان کچھ یوں ہے: میں نے محسوس کیا کہ اپنی پیٹھ پر لیٹ کر اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کر، مجھے پانی کی سطح کے ساتھ بہت ہی خوش اسلوبی سے کھینچا گیا۔ پھر ایک اور لڑکے کو اپنے کپڑے تالاب کے گرد لے جانے کے لیے منگوا کر، ایک ایسی جگہ پر جہاں میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کے بغیر میں نے اسے دوسری طرف لے جایا، جس کے بغیر اپنی پوشاک کو دوسری طرف لے جایا۔ کم سے کم تھکاوٹ اور سب سے بڑی خوشی کے ساتھ جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ موسم سرما کے دوران فرینکلن آئس سکیٹنگ کے دوران اپنے ساتھ کھینچنے کے لیے پتنگوں کا بھی استعمال کرتا تھا۔ نیوزی لینڈ کے پیٹر لن کی پتنگ بگی کی ایجاد کے ساتھ پچھلے کچھ سالوں میں پتنگوں کو کھینچنے کا ایک بہت بڑا آغاز ہوا ہے۔ ایک کم سواری والی 3 پہیوں والی چھوٹی چھوٹی گاڑی جو پاؤں کے ساتھ چلائی جاتی ہے جبکہ پائلٹ کو مختلف قسم کی پتنگوں کے ذریعے کھینچا جاتا ہے۔ 30 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی رفتار تک پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہرمن والش 1847 میں جسے اب نیاگرا آبشار کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے،
یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر ان کے پاس عظیم گھاٹی پر پھیلا ہوا پل ہے تو یہ مقامی معیشت کے لیے ایک بڑا فروغ ہوگا۔ ان کے پاس پل بنانے کی ٹیکنالوجی تھی، لیکن گھاٹی کے پار اس انتہائی اہم پہلی لائن کو کیسے حاصل کیا جائے اس کے بارے میں ان کے پاس نقصان تھا۔ کھڑی چٹانیں، زبردست ریپڈز، اور ٹھنڈی گھومتی ہوا کسی بھی روایتی طریقوں میں رکاوٹ بنتی تھی۔ آخرکار انہیں ایک خیال آیا، اگر کوئی گھاٹی کے پار پتنگا اڑ سکتا ہے تو اس کے پاس پہلی لائن بہت اہم ہوگی۔ بہت سے لوگوں نے کراسنگا کی کوشش کی، لیکن صرف 10 سالہ ہومن والش کامیاب ہوا۔ پہلے نوجوان ہومن کو نچلے دریا پر جانا پڑا اور فیری پر کراس کرنا پڑا، کیونکہ موجودہ ہوائیں کینیڈا کی طرف سے آتی تھیں۔ اس کے بعد وہ انجینئر کی طرف سے چنائی گئی چٹان کی طرف واپس آیا۔ گھاٹی کا سب سے تنگ حصہ، تقریباً 800 فٹ، کیا اس نے اپنی پتنگا، جسے مناسب طور پر دی یونین کا نام دیا گیا، ہوا میں اٹھایا۔ اس نے زیادہ سے زیادہ لائن جاری کی جیسے ہی پتنگا چڑھی اور دور ساحل کی طرف بڑھی۔ چونکہ یہ چٹانوں کے اوپر فخر سے لٹکا ہوا تھا، ہومن کو صرف غروب آفتاب تک انتظار کرنا پڑا جب ہوائیں کم ہو جائیں گی اور اس کی پتنگا گرنا شروع ہو جائے گی۔ غروب ہو گیا لیکن پتنگا اونچی رہی۔ گھاٹی کے دونوں کناروں پر بے چین تماشائیوں نے بون فائر بنائے تھے۔ جیسے ہی اندھیرا چھا گیا، ہومن نے سوچا کہ کیا اس کی پتنگا کبھی نیچے آئے گی۔ رات کے وقت جب ہوائیں کم ہوئیں تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی لکیر ڈھیلی پڑ گئی ہے، اور اس نے اسے گھیرنا شروع کر دیا، اور جب ایک بھڑکی ہوئی لکیر نمودار ہوئی تو وہ بہت مایوس ہوا۔ یہ لکیر گھاٹی میں گر گئی تھی جہاں تیز برف نے اسے فوراً ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ درحقیقت، برف کا حملہ اتنا شدید تھا کہ اسے 8 دن تک عملی طور پر دوسری طرف قید رکھا گیا، جب تک کہ سازگار حالات نے اسے دریا پار کرنے اور اپنی پتنگا واپس لینے کی اجازت نہ دی۔ اس کا خاندان اس حقیقت سے زیادہ خوش نہیں تھا کہ 10 سالہ ہومن پھنسے ہوئے تھے۔ ایک اچھا خاندان اسے لے گیا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہا جب تک کہ وہ گھر واپس نہ آ سکے۔ اس کی پتنگا کی کچھ ضروری مرمت کے بعد اس کی دوسری کوشش کامیاب رہی۔ گھاٹی کے پار ابتدائی پتنگا کی لکیر کو محفوظ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ بھاری اور بھاری لائن کو اس وقت تک کھلایا گیا جب تک کہ ایک سٹیل کیبل دور چٹانوں کو جوڑ نہیں دیتی۔ اس کیبل سے پل تعمیر کیا گیا۔ ہومن والش کو ان کی تمام کوششوں کے لیے $10 کا نقد انعام دیا گیا اور 1847 میں یہ بہت زیادہ رقم تھی۔ ایک کم معلوم حقیقت یہ تھی کہ ہومن سے سینکڑوں سال پہلے لیونارڈو ڈاونچی نے بھی پل کی تعمیر میں مدد کے لیے پتنگوں کا استعمال وضع کیا تھا۔ الیگزینڈر گراہم بیل 20ویں صدی کے ابتدائی سال 3 جہتی کڑے پتنگوں جیسے باکس پتنگا اور کونین پتنگا کے تجربات کا سنہری دور تھے۔ پتنگا بازی کے اس جنون کے پیچھے ایک مقصد تھا۔ زیادہ تر تجربہ کار ایک ایسے ڈیزائن کی تلاش میں تھے جو کافی مضبوط اور کافی ہلکا ہو کہ ہوا سے زیادہ بھاری پرواز کرنے والی مشین کے طور پر کام کر سکے۔ پرنسپل محققین میں الیگزینڈر گراہم بیل تھا، جو پہلے ہی ٹیلی فون کے موجد کے طور پر کافی مشہور تھا، جس نے ٹیٹراہیڈرل پتنگا تیار کی۔ ٹیٹراہیڈرون نظریاتی طور پر سب سے مضبوط، سب سے زیادہ سخت سیڈول ڈھانچہ ہے جو فطرت میں موجود ہو سکتا ہے۔ ٹیٹراہیڈرون کے کسی بھی 2 اطراف کو تانے بانے سے ڈھانپیں،
اور آپ کے پاس بنیادی سیلولر ڈھانچہ ہے جسے بیل نے اپنی پتنگوں میں استعمال کیا تھا۔ پتنگا بنانے کے لیے ٹیٹراہیڈرون سیلز کا استعمال کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ خلیے سخت ہیں، اور اپنی شکل کو برقرار رکھنے کے لیے اضافی بریکنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ پتنگا خود غیر معمولی مضبوط اور مستحکم ہے۔ ایک پتنگا کو تقریباً کسی بھی سائز میں بنایا جا سکتا ہے، بس کئی ٹیٹراہیڈرون سیلز کو آپس میں جوڑ کر، اور آپ کو پتنگا کے بڑے ہونے پر موٹی اور مضبوط لاٹھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیل نے خود ہزاروں باہم منسلک ٹیٹراہیڈرون سیلوں سے بنی بڑی آدمیوں کو لے جانے والی پتنگیں بنائیں۔ ایک 3393 خولیوں سے بنا تھا۔ بیل کی لیبارٹری کے قریب واقع قصبے نے ایک نئی صنعت حاصل کی کیونکہ مزدوروں اور سیمس اسٹریس نے ہزاروں ریشم کے غلاف بنائے۔ بیل ایک شریف اور انسان دوست آدمی تھا جو اپنے ایرونٹس کی حفاظت کے بارے میں فکر مند تھا۔ ہیچوز نے بیڈیک بے کے پانیوں پر انسانوں کو لے جانے کی پہلی کوششیں ایک ایسے ہنر میں کی جو تیرنے والا آدمی تھا جس کا پائلٹ تیراکی کر سکتا تھا۔ بیل نے زمینی طاقت کی مدد سے چلنے والی پرواز کی مختلف شکلوں کا استعمال کرتے ہوئے ہوا کا دباؤ بڑھانے کے طریقے تلاش کیے۔ جب ہوائیں ہلکی ہوتی تھیں اور اسے اپنی ایک بڑی پتنگا اڑانے میں مدد کی ضرورت پڑتی تھی، تو وہ اکثر سرپٹ گھوڑے کو پتنگا کو ہوا میں کھینچنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ رائٹ برادرز اسکول کا ہر بچہ یہ سیکھتا ہے کہ ہوائی جہاز کی ایجاد 1903 میں ولبر اور اورویل رائٹ کے سر ہے۔ زیادہ تر اسکول کے بچوں کو جس چیز کا احساس نہیں وہ یہ ہے کہ رائٹ برادران پتنگا بازی اور سواری میں بھی ماہر تھے۔ یہ ان کی پتنگا بازی کے سال تھے جو براہ راست ہوائی جہاز کی ایجاد پر منتج ہوئے۔ رائٹ برادران کے ابتدائی تجربات میں بزرڈز اور دیگر پرندوں کا مطالعہ اور پتنگیں اڑانا شامل تھا۔ اسی وقت لارنس ہارگریو آسٹریلیا میں پہلی باکس پتنگا تیار کر رہے تھے۔ باکس پتنگا کے ڈیزائن کے ساتھ تجربہ کرتے وقت ہارگریو نے موسمی مطالعہ اور ممکنہ فوجی مقاصد کو ذہن میں رکھا تھا۔ جیسے ہی رائٹ برادران نے ہارگریو باکس کو دیکھا اور اڑایا، وہ جانتے تھے کہ ان کی انسانی فلائنگ مشین کو کیا شکل اختیار کرنی چاہیے۔ اورویل اور ولبر نے کٹی ہاک، نارتھ کیرولانا میں گلائیڈرز کے طور پر ہارگریو پتنگیں اڑائیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کئی سالوں بعد پہلی بار انسان بردار پروازیں آئیں گی۔ ایک دن کٹی ہاک میں باکس پتنگا اڑاتے ہوئے، بھائیوں نے دریافت کیا کہ پتنگوں نے اتنی لفٹ فراہم کی ہے کہ وہ آدمی کو زمین سے اٹھانے کے قابل ہو۔ اگست 1899 میں، انہوں نے ایک باپلین پتنگا بنائی، جسے وارپنگ کائٹ بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ پتنگا کی انتہا کے قریب 4 لکیروں کی پوزیشن کو مختلف کرکے، وہ اڑتے ہوئے پرندے کے پروں کے مروڑنے کی نقل بنا سکتے ہیں۔ اسے وہ ونگا وارپنگ لیٹرل کنٹرول کہتے ہیں، ایک طریقہ جو آنے والے برسوں تک رائٹ کے ہوائی جہاز کی خصوصیت رکھتا تھا۔ ہوائی جہاز کے رائٹ کے ورژن میں ہارگریو اور اس دور کے دوسرے لوگوں سے ایک اہم فرق تھا جو ایک محفوظ، مستحکم پرواز کی تلاش میں تھے۔ ولبر اور اورول ایک غیر مستحکم دستکاری کی تلاش میں تھے جسے اسٹیئرنگ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے۔ انہوں نے اپنے ونگا وارپنگ لیٹرل کنٹرول کی ایجاد سے آگے بڑھنے کی صلاحیت حاصل کی۔ 1900 میں، انہوں نے اپنا نمبر 1 گلائیڈر بنایا، جسے وہ بنیادی طور پر پتنگا کے طور پر اڑاتے تھے۔
1903 میں کئی مہینوں کی آزمائشوں کے بعد گیس سے چلنے والی رائٹ فلائر نے اڑان بھری اور دنیا کی پہلی انسان بردار اڑنے والی مشین بن گئی۔ الیگزینڈر گراہم بیل نے ایک انسان بردار اڑنے والی مشین بھی تیار کی۔ 1908 میں رائٹ برادر کی پہلی پرواز کے 5 سال بعد، بیل کینیڈا کے اوپر آسمان پر اڑانے والا پہلا شخص تھا۔ بیل کا ہوائی جہاز بھی باپلین ڈیزائن تھا۔ درحقیقت، 20ویں صدی کی پہلی دہائی کے دوران، بیل کے تجربات کو رائٹ برادران کے تجربات سے اتنی زیادہ شہرت ملی کہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ہوائی جہاز رائٹ برادران کے بجائے الیگزینڈر گراہم بیل نے ایجاد کیا تھا۔ یہ بیل اور رائٹ برادران کے انسانی سواروں کے استعمال کے تجربات کی وجہ سے تھا کہ طاقتور پرواز میں بڑی کامیابیاں ہوئیں۔ پال گاربر، پتنگوں کو ہزاروں سالوں سے فوجی مقاصد کے لیے کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ 1942 میں لیفٹیننٹ کمانڈر پال اے گاربر کیریئر USS بلاک جزیرہ پر ایک افسر تھے۔ اسے امریکی بحریہ کے اسپیشل ڈیوائسز ڈویژن کو ہوائی جہاز کی شناخت کے تصویر پلیس ہولڈر ماڈل بنانے کے لیے تفویض کیا گیا تھا۔ گاربر 5 سال کی عمر سے ہی پتنگیں اڑا رہا تھا اور اس نے 1931 میں بوائے اسکاؤٹس کے لیے پتنگہ بازی کا مینول لکھا تھا۔ 9 سال کی عمر میں، اس نے رائٹ برادرز کی ابتدائی پروازوں میں سے ایک کا مشاہدہ بھی کیا۔ ایک دن اس نے پتنگہ بنائی اور بندوق کے عملے کو چیلنج کیا کہ وہ اسے ہدف کے طور پر استعمال کرے۔ یہ بادلوں کو اہداف کے طور پر استعمال کرنے سے زیادہ حقیقت پسندانہ تھا جیسا کہ پہلے کیا گیا تھا۔ عملے کے غصے میں انہیں براہ راست نشانہ بنانے سے پہلے کئی راؤنڈ فائر کرنے پڑے۔ جہاز کا کپتان اس مظاہرے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے پال کو مزید نشانے والی پتنگیں بنانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی بندوق برداروں نے اپنی شوٹنگ کی درستگی کو بہتر بنایا، گاربر نے ایک ایڈی کائٹ، ہیرے کی شکل والی، میں ترمیم کی جو آسمان میں جھول سکتی ہے، لوپ، غوطہ لگا سکتی ہے، چڑھ سکتی ہے اور فگر 8 کر سکتی ہے۔ 5 فٹ کی پتنگہ کو ایک اڑانے والے کے ذریعے کنٹرول کیا گیا تھا جس میں جڑواں اسپول ریل ایک کنٹرول بار اور بریک کے ساتھ مکمل تھی۔ پتنگہ پر ایک وینٹرل فن اور روڈر دشاتمک کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ ایک جاپانی زیرو یا جرمن فوک وولف -190 ہوائی جہاز کا سلگ سکرین ہلکے نیلے رنگ کے ریون سیل پر لگا ہوا ہے۔ کچھ فاصلے پر 200 فٹ کی بلندی پر اڑایا گیا نیلے رنگ کا پس منظر غائب ہو گیا، جس سے صرف ہوائی جہاز کی پتنگہ کا سلہوٹ ظاہر ہوتا ہے۔ آخر کار نشانہ بننے والی پتنگوں کے لکڑی کے سٹرٹس کو ایلومینیم سے بندھا تاکہ وہ گولی مارنے کے بعد ڈوب جائیں۔ گاربر ٹارگیٹ کائٹ کو ایک طیارہ بردار بحری جہاز کو بچانے کا سہرا دیا گیا۔ ایک صبح بندوق بردار ٹارگیٹ پریکٹس کے لیے اپنے خلیجوں میں تعینات تھے جب ایک نظر نے ایک جاپانی تارپیڈو طیارہ کو بادلوں کے کنارے سے قریب آتے دیکھا۔ اگر وہ تیار نہ ہوتے تو طیارہ کیریئر کو شدید نقصان پہنچاتا۔ اس کے بجائے بندوق بردار جاپانی طیارے کو گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح کی لاکھوں پتنگوں کو بندوق چلانے والوں کی تربیت میں استعمال کیا گیا، جس سے امریکی حکومت کو پیسے اور افرادی قوت میں بڑی بچت ہوئی۔ گاربر نے اہم کاغذات کو جہاز سے ہوائی جہاز تک منتقل کرنے کے لیے پروں والی، مسلسل باکس پتنگوں، سگنل پتنگوں، کا بھی استعمال کیا۔ پیکیج کے ساتھ ایک کیبل 2 پتنگوں کے درمیان جڑی ہوئی تھی۔
ایک گزرنے والا طیارہ کیبل کو حد سے پھنسا کر پیکج کو اپنی منزل تک پہنچا دے گا۔ پرواز اور پتنگہ بازی میں دلچسپی اور سرگرم رہے وہ سمتھسونین انسٹیٹیوشن ایئر میوزیم کے پہلے ڈائریکٹر بن گئے، جس کا نام بدل کر ایئر اینڈ اسپیس میوزیم رکھا گیا۔ انہیں میوزیم کے لیے پتنگوں کا ناقابل یقین مجموعہ جمع کرنے کا سہرا جاتا ہے۔ پتنگہ کو ایک تعلیمی آلہ کے طور پر مقبول بنانے کے لیے آج تک کسی انسان نے اتنا کام نہیں کیا۔ انہوں نے واشنگٹن، ڈی سی اور دیگر علاقوں میں کتابوں سے پتنگہ مخالف قانون سازی کو ہٹانے کے لیے کانگریس سے بھی لابنگہ کی۔ پال گاربر کی بدولت واشنگٹن یادگار کے مال میں ہر موسم بہار میں شاندار سمتھسونین انسٹیٹیوشن کائٹ فیسٹیول ہوتا ہے۔ اس موسم بہار میں اس کی 30ویں سالگرہ ہوگی۔ اب لوگ اس سائٹ پر سال بھر اڑان بھرنے کے قابل ہیں، جو اس وقت مقامی پتنگہ کلب، ونگز اوور واشنگٹن کے لیے گھریلو پرواز کا میدان ہے۔ قومی پتنگہ کا مہینہ۔ قومی پتنگہ کا مہینہ ایک غیر منافع بخش منصوبہ ہے جسے امریکن کائٹ فلیئرز ایسوسی ایشن اور کائٹ ٹریڈ ایسوسی ایشن انٹرنیشنل نے مشترکہ طور پر قائم کیا ہے۔ دنیا بھر میں پتنگہ کے واقعات لوگوں کو پتنگہ بازی کے مزے، پتنگوں کی بھرپور تاریخ، پتنگہ سازوں کی شاندار فنکاری، اور پتنگوں کو تعلیمی آلات کے طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، سے متعارف کرانے میں مدد کرتے ہیں۔